الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنی پیاری حبیب رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئے. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان ہے خلوص نیت، یعنی نیتوں میں اخلاص. حسن نیت بھی کہہ سکتے ہیں، صدق نیت بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی انسان عمل کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے عمل کا محرک ہوتا ہے جو اسے تحریک دیتا ہے، اسے ابھارتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. وہی نیت ہوتی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو ارادہ بھی کہتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے کیا جائے نیت جس مقصد کے لیے کی جائے، ارادہ جس مقصد کے لیے کیا جائے، وہ عمل وہ کام جس مقصد کے لیے کیا جائے، وہی اس کی اصل نیت ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھے. درست نیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو. ہر کام میں، ہر عبادت میں اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی اس کا مقصود نہ ہو اور کوئی اس کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کی رضا. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام سر انجام دیتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں. مخلص حسن نیت والے، صدق نیت والے، نیتوں میں اخلاص والے مخلص ہوتے ہیں.
اور مخلصین کا ہی بیڑا پار ہے۔ سورہ صاد میں 23ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابلیس لعین یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ضرور بر ضرور تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص جو مخلصین ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی جن کے عمل صرف تیری رضا کے لیے، جن کی نیتیں صرف تیری رضا کے لیے، جن کے ارادوں میں صرف تیری رضا شامل ہے، جن کے ہر عمل کی مقصدیت صرف تیری رضا ہے، وہی لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، اور مخلصین کا بیڑا ہی پار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس لعین کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کیا؟ میری نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابلیس کو قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، بے شک تو رجیم ہے، مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس کہتا ہے قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کو یوم یبعثون کہا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے قال فإنک من المنذرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک تجھے مہلت دے دی گئی۔ جب اسے مہلت مل جاتی ہے پھر وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ تیری عزت کی قسم، ضرور بر ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو تیرے مخلص ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی جن کی نیتیں صاف ہیں، جو صرف تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے لڑتے ہیں، تیرے لیے محبت کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کا ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو تیرے ساتھ مخلص ہیں، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ذی وقار، ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں جل شانہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو پھر رب کو مخلصانہ یاد کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ جب ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔
ان کی مثال بھی اللہ رب العزت نے دی ہے سورہ یونس کے اندر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب انہیں تکلیفوں کے بعد ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، محبوب فرما دو کہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر بہت جلدی سے آ جاتی ہے۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ بھی تم مکر و فریب کرتے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی خشک راستوں پر بھی جیسے سواریاں ہیں، اور تری سے مراد یعنی بحر سمندروں میں وہی چلاتا ہے۔ اور پھر مثال دی حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، بحری بیڑے میں سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور جب مافک ہوائیں چلتی ہیں، طیبہ ریح طیبہ، مافک ہواؤں کا چلنا، جب موافق ہوائیں چلتی ہیں یعنی اس کی کشتی کو صحیح سمت لے کے جا رہی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی زندگی کے معاملات ہیں ان میں بہت خوشحالی ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، کاروبار اس کا بہت اچھا ہے۔ قرآن نے مثال دی بریح طیبہ، وہ کشتی میں ہے اور کشتی کی جو ہوائیں ہیں وہ مافک ہیں۔ پھر اس پر وَفَرِحُوا بِهَا، وہ اس پہ اتراتا ہے، اتراتا ہے وہ، جب مال و زر کی کثرت ہوتی ہے، کاروبار ٹھیک ہوتے ہیں تو اتراتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے، مجھے کو پالنے والا ہے، مجھے کو تخلیق فرمانے والا ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس نے مجھے یہ رزق دیا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کی بندگی مجھ پر فرض ہے، یہ سب باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ پھر اس پہ ایک وقت آتا ہے جاءتها ریح عاصف، تندو تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ وجاءہم الموج، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں اسے گھیر لیتی ہیں، لہریں، سمندر کی لہریں اس کی کشتی کو گھیرے میں لے لیتی، اب وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں گھیرے میں آ گیا ہوں، کسی صورت ان لہروں سے بچ نہیں سکتا، میری کشتی ڈوب جائے گی۔ اور یہ ایک تمثیل ہے کہ دنیا کا اب میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، مجھے تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا، کروڑوں کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں تو مقروض ہو جاؤں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اللہ رب العزت کا ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اسے پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، پکارتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، نیت میں اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے۔
اللہ کریم جل شانہ فرماتا جب وہ ہمیں پکارتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم اس کو اس مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ وہ جو اس کی کشتی گھیرے میں آ چکی تھی، لہروں میں گر چکی تھی، ہم اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں اور لہروں سے اس کی کشتی کو بچا لیتے ہیں، اسے اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں۔ اور ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ شکر گزاروں میں ہو جائے، مخلصین میں سے ہو جائے، شکر گزاروں میں ہو جائے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب ہم اسے نجات دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے، ناحق زمین پر بغاوت کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری اسلام سے جو بغاوت ہے، شریعت سے جو بغاوت ہے، میرے احکامات کی جو نافرمانی ہے، جو بغاوت ہے، جو سرکشی ہے، اس کا عذاب، اس کا وبال تم ہی پہ پڑے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور رہا مسئلہ دنیا، کہ دنیا میں اتراتے پھر رہے ہیں، بڑا پیسہ ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی زندگی کا چند دن کا مال و متاع ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں بتا دیں گے جو تمہاری کرتوتیں تھیں، جو تمہاری نیتیں تھیں، جس کے لیے تم جیتے تھے، جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ہمیں ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ حضرت ذی وقار کتنا بڑا پیغام ہے قرآن مجید کی ان آیات بالنیات کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ نیتوں کو درست رکھنا ہمہ وقت یہ بہت ضروری ہے، نیتوں میں فساد نہ ہو، بدنیتی نہ ہو۔ اور نیتیں دو طرح کی، ایک بندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نیت کرنا، جیسے نماز پڑھتے ہیں، خالص اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کا خیر خواہ بن کے رہنا، کسی کا برا نہ سوچنا، کسی سے زیادتی نہ کرنا، دل سے دوسروں کا خیر خواہ ہونا، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہونا، حسد کا نہ ہونا، کسی کی نعمت پر حسد نہ کرنا، زوال نعمت نہ چاہنا، بلکہ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ یہ صدق نیت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ خلوص نیت ہے۔ حضرت ذی وقار روایات کی طرف آتا ہوں، احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو نیت ہے یہ کس قدر ضروری ہے، اور نیتوں کے مطابق ہی اجر ملتا ہے، نیتوں کے مطابق۔ صحیح بخاری شریف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان ساری رات شب بیداری کرتا رہے،
لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا ساری رات جاگنا بیکار چلا گیا۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّ لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہر کام کا دار و مدار چونکہ نیتوں پر ہے، تو اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی جو ہجرت ہے گھر چھوڑنا وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں دنیا کا مال و زر حاصل کرنا ہے اور نکاح کرنا ہے تو پھر جس نیت کے لیے اس نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، اس کے لیے وہی کچھ ہے، اللہ رسول کی رضا نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے روز جو اٹھایا جائے گا نا وہ نیتوں کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا۔ حشر کے روز جو اٹھایا جائے گا نیتوں کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا۔ کس کی دنیا میں کیا نیت تھی؟ مراد یہ ہے کہ حشر کے روز جو حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے، جو جزا اور سزا کے سلسلے ہوں گے، تو کسی کی نیکیاں بکثرت ہوں گی، کسی کی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، کوئی بہت قرآن پڑھتا ہوگا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی نیت یہ ہوگی لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں گے اور میری عزت کریں گے۔ لوگوں نے ایسا ہی سمجھا، اب حشر کے روز اس کے لیے کچھ نہیں۔ انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے روز نیتوں کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا، یعنی جو انہیں اجر دیا جائے گا، جو ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، دنیا میں جو ان کی نیتیں تھیں اس بنیاد پہ کیا جائے گا، جو دنیا میں ان کی نیتیں تھیں۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ تھے جو غزوہ میں شامل نہ ہوئے، جہاد میں شامل نہ ہوئے۔ مدینہ شریف قریب آ گیا، جہاد کر کے لوٹ رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور جہاد بہت مشکل ہوتا ہے، سیدھا سیدھا تلوار اٹھا کے لڑنا، ہمہ وقت اپنی جان کا خطرہ ہے، جان نہ بھی جائے زخم تو آ جاتے، اور یہ بہت مشکل امر ہے۔ تو مشکل ترین امر سے واپس لوٹ رہے ہیں جہاد کر کے۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جہاد کے لیے نہیں جا سکے کسی وجہ سے، وہ جانا چاہتے تھے، ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، وہ انہوں نے قصد بھی کیا تھا، تیاری بھی کی تھی، کوئی عذر ایسا بن گیا کہ وہ نہ جا سکے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بالمدینۃ اقواما ما سبتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، ہم نے جو بھی وادی، جو بھی چوٹی سر کی ہے، جس وادی سے بھی ہم گزرے ہیں، جن راستوں سے گزرے ہیں، جیسے جیسے ہم نے جہاد کیا ہے، جیسے جیسے تلواریں اٹھائی ہیں، جیسے جیسے میدان میں نکلے ہیں، جو بھی ہم نے قدم اٹھایا ہے، اب وہ جو مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، جو جہاد میں عملاً شامل نہیں تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، حالانکہ وہ شامل تو نہیں تھے، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ تھے۔
जैसे हमने तलवारें उठाई जिहाद किया, वो ऐसे ही है कि उन्होंने भी तलवारें उठाई और जिहाद किया। इसलिए नबी पाक फरमाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि क़ाला वहुम बिल मदीना, हालांकि वो सिर्फ मदीना शरीफ में ही रहे, मदीना शरीफ से निकले नहीं, लेकिन वो हमारे जिहाद के अंदर जंगे तबूक में हमारे साथ थे। हबासुहुमुल उज़्र, उन्हें किसी उज़्र ने रोक लिया था, उनकी नीयतें साफ थी। गोया अगर नीयत कर ली जाए, अमल नहीं कर सका किसी वजह से, अमल करने से रुक गया, माजूर था, नीयत उसकी थी, तो उस अमल का अजर उसे मिल जाएगा। उस नीयत का अजर उसे मिल जाएगा। जैसे किसी ने हज की नीयत कर ली, पैसे भी जमा करा दी, इरादा भी है, लेकिन उसका नाम ही नहीं निकला। जैसे आजकल वो नाम निहाद कोरोना का मसला है, ये मसला बन गया, लेकिन उसको हज करने का पूरा पूरा अजर मिलेगा। वो ऐसे ही है कि जैसे वो हज करके आया है। ये है नीयत का असर, इसे कहती है नीयत, मुखलस होना, नीयत में खुलूस होना। अब इसी हवाले से सुनन निसाई सियासता की किताब, इसकी रवायत भी समाअत कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं यबलुगु बिही अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल मन अता फ़िराशहु वहुव यनवी अन यक़ूम युसल्ली मिनल लैल फ़ग़लबतहु ऐनाहु हत्ता अस्बह कुतिब लहु मा नवा व कान नौमुहु सदक़तन अलैहि मिन रब्बिही अज़्ज़ व जल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है, उसने नीयत कर ली कि मैं सहरी उठूँगा और तहज्जुद पढ़ूँगा। ये उसने नीयत कर ली कि मैं सहरी उठूँगा और तहज्जुद पढ़ूँगा, लेकिन नींद का ऐसा गलबा था, उसे जाग ही ना आई और सुबह हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसने नीयत की थी वो पूरा पूरा अजर उसको दे दिया। यानी वो ऐसे ही है कि जैसे उसने तहज्जुद पढ़ ली है। और इससे बढ़कर ये कि अब वो जो सोया रहा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर एक करम था कि ये अपनी नींद पूरी कर रहे, इसको तहज्जुद का अजर भी दे दूँ और इसकी नींद भी पूरी हो जाए। चूँकि नीयत करने में उसकी नीयत खालिस थी, उसकी नीयत में सिदक था, वो चाहता था कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँगा। वो अपने बिस्तर पर सोया, लेटा और नीयत कर ली थी कि मैं सहरी को उठूँगा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, लेकिन नींद का गलबा ऐसा रहा, उसे जाग ही ना आई और सुबह हो गई, तहज्जुद का वक़्त गुज़र गया। तो नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कि जो उसने नीयत की थी ना, उसकी नीयत की बुनियाद पर उसे तहज्जुद पढ़ने का अजर मिल गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा उस पर करम ये किया कि उसे सोने दिया, अपनी रहमत की आगोश में लेकर, जैसे रहमत की थपकियाँ देकर उसको सुला दिया कि तू सोले थका हुआ है, तुझे तहज्जुद का अजर मैं ज़रूर दे दूँगा, इसलिए कि तेरी जो नीयत है वो साफ थी, तू चाहता था, वो तेरा इरादा था मैं उठूँ, लेकिन किसी वजह से जाग नहीं है। हज़रत सी वक़ार मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال حین بعث الی الیمن، کہ ہمیں یمن کی طرف بھیجا گیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وصیت فرما دیجیے، یمن جا رہا ہوں، قافلہ ہمارا یمن جا رہا ہے، کوئی وصیت فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وصیت کی؟ قال اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جانا، اور دین سے مراد جملہ عبادات جو ہیں ان میں مخلص ہو جانا، خالص نیت کے ساتھ عبادات میں رہنا، دوسروں کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ ہو، کینہ اور بغض اور حسد نہ ہو، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا، تو پھر تم تھوڑا عمل بھی کرو گے۔ یکفک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ نہیں کہ پوری پوری رات عبادت کرتے رہو گے پھر کوئی بخشش کا پروانہ جاری ہوگا۔ اب 2 نفل بھی خالص نیت کے ساتھ پڑھ لو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ وہ عبادت کرے، چاہے تھوڑی کرے، فرائض کی ادائیگی کے بعد چاہے تھوڑی سی عبادت کرے مگر خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ ایک بندہ پورا قرآن پاک تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی نیت کا وہ معیار نہیں، ایک بندہ صرف چند آیات تلاوت کرتا ہے رو رو کے، جس نے چند آیات تلاوت کی ہیں اس کی قبول ہو گئی، اور دوسرا شخص رہ گیا۔ حضرات سی وقار مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سنن نسائی سیاستہ کی یہ کتاب ہے، اس کی روایت نمبر 3142، یہ ذرا سماعت کیجیے۔ ان تمام روایتوں میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدق نیت، خلوص نیت کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ ہماری سب محنت ضائع چلی جائے گی، رائے گا اور باطل چلی جائے گی اگر ہماری نیتیں صاف نہ ہوں۔ نیتوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، گزارش کرتا ہے، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر مالہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضور کوئی شخص جہاد کرتا ہے، غزوہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے قیامت کے روز اجر بھی ملے اور دنیا میں بھی میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میری بہادری کا چرچا کریں، کہیں واہ کیا بات ہے، میرا تذکرہ کریں، میری شہرت ہو دنیا کے اندر، اور حشر کو بھی مجھے اس کا اجر مل جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور جو شخص ایسا کہتا ہے کہ دنیا میں بھی میری شہرت ہو، وہ جہاد کے لیے جاتا ہے اور چاہتا ہے میری شہرت ہو، میری بہادری کی جرت کی شہرت ہو، اور حشر کو بھی مجھے اجر ملے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے قیامت کے روز کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ کیا اس نے چاہا تھا، کیا اس کی نیت تھی کہ یہاں دنیا میں اس طرح جہاد کروں، ایسی بہادری سے لڑوں کہ لوگ میری تعریف کریں اور میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو، لوگ میری تعریف کریں، گلی گلی بازار بازار میرا چرچا ہو، اور مجھے آخرت میں بھی اجر ملے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، چونکہ اس کی نیت میں شہرت شامل ہے، وہ چاہتا ہے میری شہرت ہو۔ اب وہ جتنا بھی جہاد کرے، جس قدر بھی وہ بہادری سے لڑے، کفر کو چاہے وہ شکست دے دے، بے شمار مشرکین کو، دشمن کو واصل جہنم کر دے، پھر بھی اس کے لیے قیامت کے روز کچھ نہیں ہے، کہ اس کی نیت میں خلوص نہیں، اس کی نیت درست نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے میری شہرت وَالذَّكْرَ مَالُهُ، وہ تو شہرت چاہتا تھا۔ 3 بار اس شخص نے سوال پوچھا، تینوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور یہی اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، ان تمام روایات کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اگر ہماری نیتیں درست نہ ہوں تو ہماری اچھی سے اچھی جو نیکی ہے، بڑی سے بڑی جو نیکی ہے، اچھا سے اچھا جو ہمارا کام ہے، وہ رائے گاں چلا جائے گا۔ اگر کوئی پوری مسجد بنا دے، 10 کروڑ خرچہ کر دے، نیت ہو اس کی ہو کہ شہرت ملے گی، لوگ تعریف کریں گے، بیکار ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں۔ اگر کوئی صرف 1 روپیہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں یہ 1 روپیہ تیرے گھر کی تعمیر میں خدمت کے لیے پیش کر رہا ہوں اور اپنی اماں جان کے نام کا کر رہا ہوں، میرے مولا اسے بخش دینا، ابھی روپیہ مسجد میں نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بخش دیتا ہے، چونکہ اس کی نیت صاف ہے، وہ صدق نیت سے پیش کر رہا ہے۔ نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، پھر تھوڑا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ نیتیں درست نہ ہوں تو بڑے بڑے اعمال، چاہے کسی نے 7 حج کیے ہوں، ہر سال وہ حج کے لیے جاتا ہو، وہاں 20 30 40 عمرے کر کے آتا ہو، اگر نیت میں فطور ہے، اور فطور کیا ہے کہ وہ شہرت چاہتا ہے، لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے، لا شیء لہ، اس کے لیے قیامت میں کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس قدر نیتوں کا درست کرنا ضروری ہے، اور ہم ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، گہرائی میں ہم جاتے ہی نہیں اور یوں ہی مارے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم بے نیازی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، بے نیازی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے،
बहुत कीमती, इसका एक एक लम्हा कीमती। अगर इसकी कीमत का पता करना है तो फिर किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ बीमारों को देखो। लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं हमारा बीमार बच जाए, चंद सांसें ज़िंदगी की इसको मिल जाएं, लेकिन फिर भी मुक़द्दर में नहीं होती। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सांसें अता की हैं। करने वाला काम क्या है? वो आसान भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। वो है अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लेना, इतनी सी बात है। यही सारे का सारा दीन है, यही बख्शिश है, यही उसकी बख्शिश के ख़जाने हैं। आप एक कदम उठा लो अल्लाह के लिए, कबूल हो जाएंगे, फ़ौरन कबूल हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ शैतान आ नहीं सकता जहाँ खुलूस होता है, वहाँ शैतान नहीं आ सकता। और वो रवायत ये पहले भी सुनाई थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल जमा करने की तरगीब दी तो माल का ढेर लग गया, करोड़ों का माल जमा हो गया। एक सहाबी रसूल इशा को आए। खुलूस के भी दर्जे हैं, नीयतों में जो खुलूस है इसके भी दर्जे हैं, कोई कम खुलूस, कोई उससे ज़्यादा खुलूस, कोई उससे ज़्यादा खुलूस। मुट्ठी में खजूरें हैं। अर्ज़ की आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा दिन मैंने किसी के बाग को पानी दिया है और ये मुझे मजदूरी मिली है, ये खजूरें, ये मैं दीन के लिए पेश करता हूँ। वो करोड़ों का माल था, वहाँ ढेर लगा हुआ था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को उठाया और तमाम माल के ऊपर रखा और फरमाया, सहाबा, इन थोड़ी सी खजूरों का दर्जा इस सारे माल से ज़्यादा है, इसलिए कि इन खजूरों में खुलूस सबसे ज़्यादा है, खुलूस ज़्यादा है। लंबी चौड़ी बातों की बात नहीं है। मुसलमान होने के लिए नीयतों का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं हैं, जब भी सोचते हैं दूसरों की खराबी का सोचते हैं, दूसरों को तबाह करने का सोचते हैं, तो हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं हैं। फिर हमें कोई चीज़, कोई नेकी हमें फ़ायदा नहीं देगी। नीयतों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। दूसरों के लिए भी अपनी नीयतों को हमें दुरुस्त करना चाहिए। दुश्मन का भी भला सोचना चाहिए। जैसे अपने लिए रो रो के दुआ करते हैं, रो रो कर दुश्मन के लिए भी दुआ कर दें, या अल्लाह उसे हिदायत दे दे, परवरदिगार उसको हिदायत याफ्ता कर दे और दुश्मन को दिल से मुआफ़ कर दे, उसे मुआफ़ कर दे। तो ये सिद्क़े नीयत है, ये खुलूस नीयत है, इसी को हुस्न नीयत कहते हैं। और अमलों का दारो मदार नीयतों पर है, इरादों पर है कि इरादा क्या है, नीयत क्या है, दिल में असल बात क्या है। अब देखिए, इस बात को तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझते भी हैं, जानते भी हैं। इलेक्शन का दौर आता तो सियासतदान आ जाते हैं और आजकल भी मीडिया में वही लगे रहते हैं, कौम को पागल किया हुआ है, और सब कहते हैं गरीब 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 गरीब। तो दिल से किसी की नीयत है कि गरीब का भला हो? दिल में तो ये है गरीब का नाम लेकर और दूसरे को शिकस्त देनी है, आगे बढ़ना है। और जब जीत जाते हैं कोई गरीब गरीब नहीं है, क्योंकि नीयत ये नहीं थी। अगर नीयत गरीब की भलाई होती तो इलेक्शन लड़े बगैर गरीब की भलाई कर सकते थे, गरीब का भला कर सकते थे। वो लगे रहते गरीब का भला करने में, इलेक्शन इस बुनियाद पर न लड़ते। इस बात को आप ज़्यादा समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं समझता। तो नीयतों को दुरुस्त करना बड़ी सिंपल, बड़ी सादा बात है। मैं कि उस तरह की मार्फत की बातें नहीं कर रहा कि जिसकी समझ ना आए। इस्लाम बहुत सादा है और बहुत सादा बात करता है इस्लाम। बच्चे को भी समझ आती है, बड़े को भी समझ आती है। सिर्फ इतनी सी बात कि नीयतों को दुरुस्त कर लें, और जिसकी नीयत साफ है वो अल्लाह का वली है।
وہ شان ولایت کا وارث ہے جس کی نیت صاف ہے۔ اپنے دلوں میں صدق پیدا کیجیے، اور تین کام ہیں، تین چیزیں بیک وقت اکٹھی ہو جائیں تو انسان کسی مارکہ کے لیے بھی چلا جائے وہ ناکام واپس نہیں لوٹتا۔ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں ایک ہی وقت میں، کوئی بھی کام ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، عقل نے زور لگا لیا، اس کام کا حل نظر نہیں آیا، اس مشکل کا حل نظر نہیں آیا، لیکن تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حل نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز ہے صدق نیت، جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کا ارادہ، اس کی نیت اس کے حوالے سے صاف۔ دوسری چیز ہے مستحکم ارادہ، اس کا ارادہ بھی پکا۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ۔ یہ تین چیزیں لے کے نکلو، کامیاب لوٹو۔ کوئی بھی کام ہو، اپنے کام سے مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے کام سے مخلص نہیں ہوتے، رزق کمانے نکلتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اپنے کام کے لیے مخلص ہو جائیں، یہ صدق نیت ہے۔ ارادہ پختہ کر لیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں، کوئی بھی کام جو آپ کا پھنسا ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں آپ کو، کسی بڑے سے بڑے پیر کے تعویذ کی ضرورت نہیں۔ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، وہ خود تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جلوے تیرے دل میں ہیں، تو پکارتا ہے، اس کی وحدانیت کا نور تیرے سینے میں ہے، وہ امانت تیرے سینے میں ہے۔ تو صدق نیت کے ساتھ گھر سے نکل، ارادہ پختہ کر۔ آج ہی آزما کے دیکھ سکتے ہیں آپ، کتنا ہی مشکل ترین کام کیوں نہ ہو جو عقل میں نہیں آ رہا تھا اور دوستوں نے کہہ دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں، نہ ہماری نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کوئی بھی دین کا کام۔ خدا نہ کرے میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی صدق نیت عطا کر۔ میرے دل میں ہو کہ آپ بڑی تعریف کریں گے کہ مولانا نے آج بڑا اچھا خطاب کیا تھا، تو میرا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ بھاگ کر جہنم کے کنویں کی طرف جائیں گے، تو علماء ان کے پیچھے انہیں پکڑ کے کھینچ کر انہیں بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں یا اللہ میری یہ نیت ہو کہ میں ان سب کو بچاؤں، ان کی قیمتی زندگی ضائع نہ ہو جائے، یہ راہ حق پر آ جائے، تو ان کا صدقہ میرا بیڑا بھی پار ہو جائے، تو پھر تو میں سچا ہوں۔ تو اگر یہ ہو کہ میری تعریف ہوگی کہ بڑا اچھا خطاب، تو پھر کچھ نہیں، بیکار، فضول، کوئی فائدہ نہیں۔ نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ اتنی سی بات ہے، آج کے جمعے کا خطبہ یہ پیغام لے کے نہیں جانا، بلکہ دل میں یہ ثبت کر لینا، دل میں یہ نقش کر لینا کہ اپنی نیتوں میں فتور نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر دیکھنا آپ کے کام کیسے نیارے ہوتے ہیں، کیسے اللہ کریم آپ کو شان بخشتا ہے، کس طرح اللہ کریم آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے کاروبار پر اپنی رحمت کی برسات برساتا ہے۔ صرف نیتوں کو درست کر لیں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، آپ ناکام نہیں ہوں گے، کبھی بھی شکستہ نہیں ہوں گے، محرومیت کا شکار نہیں ہوں گے۔ امید کا دیا جلتا رہے گا، امید کا چراغ جلتا رہے گا، آپ کبھی شکستہ دل نہیں ہوں گے، آپ کے دلوں کو کوئی توڑ نہیں سکے گا اگر ہماری نیتیں درست ہیں۔ تو نیتوں کو درست کر لیں۔ قرآن و سنت کا یہی فیصلہ ہے کہ نیتوں کو درست کیا جائے۔ صدق نیت اللہ کریم ہم سب کو نصیب کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار جل شانہ اپنے پیاروں کے صدقہ سے
اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقہ سے جو کچھ سنا سنایا ہے مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صدق نیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔